نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو، یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک، اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھ۔ دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں۔ جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی۔ اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ، ہمارے یا اس کو مواد بولتے، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ اتنا گندا ہوگا، وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا، لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں۔ جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک، جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک۔ تو کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے، ہمیں ایک بار موت دے دے، یہ تل تل نہ مارے، یہ بار بار نہ مارے، یہ قسطوں میں نہ مارے، ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ، اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں،
ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں. چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے. پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے. اے انسانوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. آج حقیقت میں میرے بھائی ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے، جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں، آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی. ہمارے ہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے. یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی. جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا. اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اسی آیت کو دہرانے لگتی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا. وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں. انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا. کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا. 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے. خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں. نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے. اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا.
نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نہیں بچائے گا، دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے ایمان والو اور اے میرے نبی، کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا گناہ ہے شرک، جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ہمارے نبیوں نے بھی، ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہوٹل کا ٹوکن 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے اور کھانا بچا ہوا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہو وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک آپ نے سن لیا، اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ ہے کفر کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا یا رسول کو نہ ماننا، یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، یا رسول کو مانتا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو مانتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انیوار ہے، کمپلسری ہے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی، جو کافر ہوگا جو کفر کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں وہ داخل ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا۔ اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے، کافروں سے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی پر تانے مارتا ہے، اب ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اب تو فیصلہ کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا، رات کو دفن کیا۔ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی۔ 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے۔ نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے میرے پیارے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے۔ بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا،
वो ब्याज में सपोर्ट होगा। आज बैंक में जॉब करना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान धड़ल्ले से सूद खा रहा है, सूद पर मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कर्जा दे रहा है और ब्याज की रकम धड़ल्ले से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद खाना, अक्लुर रिबा, ये ब्याज खाना, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाक कर देने वाले गुनाहों में से, जहन्नम में लेकर के जाने वाले गुनाहों में से है। और इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 से भी ज़्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का दर्जा ये है अयज़नी अर्रजुल बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। जितना बड़ा पाप ये है, उससे भी कहीं बड़ा पाप ये है कि इंसान सूद खाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आज सूद अलग अलग शक्लों में हमारे और आपके घरों में दाखिल हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ एक सवाल लोग पूछते हैं कि बैंक में हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आज के दौर में जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम बगैर बैंक के अकाउंट के कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में बैंक में अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और सेविंग अकाउंट में बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो उस इंटरेस्ट का हम क्या करें, उस ब्याज का हम क्या करें? उसका सही जवाब ये है, जो जवाब उलमा ने दलाइल की रोशनी में दिया है कि अगर बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन उलमा ने कहा उससे रास्ता बना दिया जाए, उससे लेटरिन बना ली जाए, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। रास्ता हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लेटरिन हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हम ब्याज के पैसे से न रास्ता बना सकते हैं न लेटरिन बना सकते हैं। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे? कुछ उलमा ने कहा उसको बैंक में छोड़ दो, वो हमारा पैसा है ही नहीं। हमने अगर अपने अकाउंट में 1000 रुपया जमा किया और 1000 पर अगर 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो 50 हमारा है ही नहीं, तो हम उसके चक्कर में क्यों पड़े? जो हमारी मूलधन है, जो असल रकम है 1000 रुपया, वो हम ले लें और 50 को छोड़ दें। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा नहीं, अगर हम वो पैसा अपने अकाउंट में छोड़ देंगे तो बैंक हमारे पैसे को और इस्तेमाल करेगा, उससे वो और इंटरेस्ट कमाएगा, इसलिए उस पैसे को बैंक वाले को छोड़ना मुनासिब नहीं है। हम उस पैसे को निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका हिसाब करेंगे और उस पैसे को हम किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद आदमी को, किसी बीमार को हम इलाज के लिए दे देंगे, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के लिए दे देंगे, इस मकसद के साथ कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। और वो पैसा हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और ना उस पर किसी सवाब की उम्मीद रखेंगे। चूँकि मजबूरी है, पैसे को ज़ाया भी नहीं किया जा सकता, पैसे को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, तो उस सूद के पैसे को निकाल करके हम किसी गरीब वगैरह को दे देंगे। अब चाहे वो गरीब मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हम किसी को भी दे सकते हैं। अब अगर कोई पूछता है कि वो तो हराम पैसा है, हम किसी मुसलमान गरीब को क्यों दे सकते हैं? जब आपने दे दिया तो अब वो उसके लिए हराम नहीं है, वो आपके लिए हराम था, आपको ब्याज के तौर पे मिल रहा था, आपने उसको मदद के तौर पे दिया है, उसके लिए ब्याज नहीं है। उसको ऐसे समझो जैसे किसी गरीब को आपने ज़कात का पैसा दिया, अब वो उसके लिए ज़कात है, मगर उसी ज़कात के पैसे से अगर गरीब किसी दूसरे मुसलमान को दावत खिलाता है तो उस दूसरे मुसलमान के लिए वो खाना जायज़ है, वो उसके लिए ज़कात की रकम नहीं है, ज़कात की रकम उस गरीब के लिए है। वही मसला यहाँ पर अप्लाई होगा। आप किसी भी गरीब को वो ब्याज का पैसा दे करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है मेरे प्यारे साथी, और वो क्या है? यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, क्योंकि यतीम वो बच्चा है जिसने अपने बाप को खोया है। और बाप जब दुनिया से चला गया, बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, बाप बहुत बड़ा साया होता है। जिस बच्चे का बाप मर जाए वो बेसहारा हो जाता है। उस बेसहारा और उस बेबस बच्चे का हक मारना ये बड़ी घटिया हरकत है। और अल्लाह ने यतीम का माल खाने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा और इमाम साहब का माल खाने वाला कहां जाएगा? 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी जो दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी निभा रहा है। दुनिया में सारा मोहल्ला, सारा गांव सोया रहे, मस्जिद का इमाम अगर किसी दिन सोया रह जाए और फजर में टाइम से ना पहुंच पाए तो पूरा मोहल्ला गरेबान पकड़ के हिसाब लेता, मौलवी साहब फजर में आप नहीं उठे, फजर में आप नहीं उठे। और उसको तनख्वाह कितनी देते हो? अभी लेटेस्ट वाकया हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है फफूंद। सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मौलवी साहब बेचारे नौजवान आदमी, 5000 रुपया सैलरी उनको मिल रही थी,
पंखे से लटक करके उन्होंने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब का कमरा खोला गया तो इमाम साहब की लाश मिलती है। ये कौम सिर्फ यतीमों का माल नहीं खा रही है, ये कौम अपने इमामों और अपने मस्जिदों के इमामों और हाफिजों का भी खून चूस रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस कौम के पास शादी में उड़ाने के लिए लाखों हैं, हराम रास्तों पे खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, और मस्जिदों में ढंग के इमाम रखने के लिए इसके पास तनख्वाह के पैसे नहीं। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो ये कौम कहती है इमाम साहब थोड़ा और अच्छी क़िरात कीजिए। इमाम तलाश करती है तो सोचती है कि इमाम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस का और इमाम सऊद अश-शुरैम की आवाज़ वाला हमको इमाम मिल जाए, और तनख्वाह क्या देगी? 5,000 रुपया। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग में जाएगा तो अपने कौम के मौलवियों और इमामों और टीचरों का खून चूसने वाले अभी कितने टीचर हैं मदरसों में, उन बेचारों की तनख्वाह 4,000 5,000 रुपया है, और वो 5,000 रुपया तनख्वाह भी उनको मदरसे का मैनेजमेंट कहता है, मदरसे के नाजिम कहते हैं, मदरसे की कमेटी कहती है कि मौलवी साहब आपके पैसे के बराबर हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, आप जाइए चंदा करके लाइए, उसी में से आप अपनी तनख्वाह ले लीजिए। यानी मौलवी बेचारा मदरसे में पढ़ाए भी और उसके बाद सैलरी जब मिलने का टाइम आए तो वो चंदा करके अपनी सैलरी लाए। मेरे प्यारे साथियों, डूब मरे हम, शर्म से डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेरे नबी ने कहा था मजदूर को उसका पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। या मौलवी और टीचर और मुअल्लिम महीना भर पढ़ाता है, उसके बाद उसकी तनख्वाह का पैसा हमारे पास नहीं होता है। और आज हालात ये हैं, लॉकडाउन के बाद कितने मौलवियों ने मस्जिदों में पढ़ाना बंद कर दिया, मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? मस्जिद की कमेटी ने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन लगाए, अब हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा, वो मौलवी बेचारा जिसने आज तक कभी रिक्शा नहीं चलाया, जिसने आज तक कभी टाली नहीं चलाई, जिसने आज तक कभी टोटो नहीं चलाया, उस मौलवी के सारे रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए। उसने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर और लोगों से भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसने तय कर लिया अब किसी की गुलामी नहीं करना है, अब मस्जिद की इमामत नहीं करना है, अब मदरसे में टीचर नहीं बनना है। अब आज वो जाके बिजनेस कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद में इमामत नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास फोन आता है मेरे भाई, कभी गुजरात से आता है, कभी मुंबई से आता है, कभी दिल्ली से आता है, शेख अब्दुल गफ्फार साहब कोई अच्छी आवाज़ वाला इमाम बता दीजिए, कोई अच्छी तकरीर करने वाला जुमा का खतीब बता दीजिए, कोई अच्छा कुरान पढ़ाने वाला हाफिज बना दीजिए, बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, हर साल हज़ारों हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल रहे हैं, मगर मेरे भाइयों ये हाफिज और ये आलिम ये मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहते, ये मस्जिदों में इमाम नहीं बनना चाहते। उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी गई, इतनी बेकार कर दी गई और उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, अब इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम बेबस है, अगर यतीम बेसहारा है और यतीम का माल खाने वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके पेट में, उस हरामखोर के पेट में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो जो उन उलमा का, उन मस्जिदों के इमामों का और उन मदरसे के मौलवियों और हाफिजों का पैसा खा जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहें, उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। और आगे बढ़िए, एक और चीज़ है जो जहन्नम में लेकर के जाती है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, बदकारी के करीब न जाना। तुम जब जवान हो गए, बालिग हो गए, हमने शादी का सिस्टम रखा, हमने निकाह का सिस्टम रखा, तुमने निकाह क्यों न कर लिया, तुमने शादी क्यों न कर ली, तुमने ज़िना क्यों किया, तुमने नाजायज़ तरीके से संबंध क्यों बनाया, तुमने नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्यों किया। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये ज़िना का रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी जब फजर की नमाज़ पढ़ाते थे, फजर की नमाज पढ़ा के मसल्ले पर बैठे रहते थे और सहाबा से पूछते थे, सहाबा क्या आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है? अगर कोई सहाबी कोई सपना देखते थे, कोई ख्वाब देखते थे, बयान करते थे। और कभी कभी अल्लाह के नबी अपना भी ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने अपना ख्वाब बयान किया, मैं सोया हुआ था, 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेकर के गए और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई। जब मैं चल रहा था उन फरिश्तों के साथ तो मैंने देखा एक जगह एक तंदूर बना हुआ है,
اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناة والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی۔ ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام کھوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔ اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاತ್ಕಾರ کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اگر انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا، یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے، اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زناکاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو، سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے، اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، نکاح کو آسان کر دو۔ لڑکی 18 سال کی، 19 سال کی ہو گئی، لڑکا 20 سال کا، 22 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، دیر مت کرو، بہانے نہ کرو، جہیز کا لالچ چھوڑ دو، بارات کا چکر چھوڑ دو، رسم و رواج کی بیڑیاں چھوڑ دو، جو شریعت نے سکھایا ہے، جو اسلام نے سکھایا ہے، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے۔ ابھی کل ہتھیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا مولانا میرا ایک اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں لوں گا۔
اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے، تو توحید کی بات میں بیان کروں گا کہ اے اللہ یہ عمل میرا تو قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے، لاکھ لاکھ روپے کی 10-10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اے اللہ اس سماج میں میں نے ایک پیسہ جہیز نہیں لیا ہے، وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مولانا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ مجھے بات بہت اچھی لگی، کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نکاح کو آسان کیجئے، آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجئے، بارات کا چکر چھوڑ دیجئے، اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں۔ آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ مدرسے کے ناظموں سن لو، مسجدوں کے متولیوں سن لو، اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو، تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا، اگر تم نے اپنی کرسی کا اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا، تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جس طریقے سے مسجد کا متولی ایک ذمہ دار ہے، مدرسے کا سیکریٹری ایک ذمہ دار ہے، جس طریقے سے گاؤں کا پردھان ایک ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہر گھر میں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، بڑی بہن چھوٹی بہنوں کی ذمہ دار ہے۔ ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، تمہارے گھر میں زنا کیسے ہو گیا، تمہاری بیٹی نے غلط قدم کیوں اٹھایا، تمہارا بیٹا رات میں 2-2 بجے تک کیا کرتا تھا۔ باپ کو جواب دینا پڑے گا، ماں کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں۔ اگر ہم باپ ہیں ایک اچھے باپ بنیں، اگر ماں ہیں ایک اچھی ماں بنیں، بڑے بھائی ہیں ایک اچھے بڑے بھائی بنیں، اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں۔ یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے نیکی کر کے احسان جتانا۔ کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر لی، اب احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ المنان، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا۔ کبھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے، موقع آیا آپ نے پھٹ سے بیان کر دیا، جب آپ نے بیان کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، آپ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے، اب اس احسان کو ظاہر کرنے کا کب موقع ملتا ہے، تو کبھی احسان مت جتائیے میرے بھائیوں۔ جس طریقے سے نیکی کرتے ہیں آپ، نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دیجئے، نیکی کر کے بھول جائیے، احسان کر کے بھول جائیے۔ آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے، اپنی کار سے جاتے ہیں، 10,000 روپے کا کمبل خریدتے ہیں، اور غریبوں کی بستیوں میں جاتے ہیں، جو غریب بیچارہ رات میں سردی میں ٹھٹرا لیٹا ہوا ہے، دھیرے سے جاتے ہیں، اس کو کمبل اڑا دیتے ہیں۔ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی میڈیا کوریج نہیں ہے، کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس غریب کو بھی نہیں پتا کون سے سیٹھ جی آئے تھے، کون سے حاجی صاحب آئے تھے، حاجی صاحب اترے، سیٹھ جی اترے، اس غریب کو کمبل اڑا کے آگے بڑھ گئے۔ یہ نیکی میرے بھائیو اللہ کے کام دے گی۔ نیکی کرو، دریا میں ڈال دو۔ یہ دور بڑا عجیب دور ہے میرے بھائی، یہ دور بڑا عجیب دور ہے۔
वो दौर ख़त्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंड पंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंड पंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंड पंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूआत के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वलाक़, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट दिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट दिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट दिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अलाक़ को अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो कुछ तो माफ़ी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म व सितम करने की सजा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ देने की सजा। ये 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह ये है अल-आक़ को, रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वह मुदमिनुल खमरी, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लग गई। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है, अब ये बहुत खतरनाक आदमी हो गया। इसको शराब के बगैर चैन नहीं है, शराब का एडिक्ट हो गया, शराब की लत लग गई। ऐसा आदमी, जन्नत इसके ऊपर हराम है। आज भी समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो शराब के इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे ख़ानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते हैं, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूँ, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जब पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाके फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि साहब मेरी बीवी मेरी खिदमत क्यों नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात को नहीं मानती। अरे तू अपनी बीवी का कितना हक अदा कर रहा है? इस्लाम में 1 वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर शौहर का हक बीवी के ऊपर है तो बीवी का हक भी शौहर के ऊपर है। जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो हरामखोर सुन ले, वो बेगैरत सुन ले, तेरी बीवी का काम कमाना नहीं था, तेरी बीवी दूसरों के घर में जाके बर्तन मांज रही है और तू बैठ के शराब पी रहा है, तो बहुत बड़ा बेगैरत है। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, बेशर्मी हो रही हो और उसको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, उस बेगैरत का अंजाम भी यही होने वाला है कि वो जहन्नम की आग में चलेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने वाला भी जहन्नम की आग में जलेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज़ है? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जु, ज़बान और शर्मगाह, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। ज़बान से इंसान झूठ बोलता है, ज़बान से इंसान गीबत करता है, ज़बान से चुगली करता है, ज़बान से दूसरों की इज्जत उछालता है। ज़बान और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने वाले सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। और यहां एक बात और बता दूं, चुगलखोर किसको कहते हैं भाई? चुगलखोर उसको कहते हैं जो इधर की बात उधर करे।
اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے، ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرم کا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی۔ عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی، اتنا پاردرشی پہنے گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا، ان کا شریر جھلکے گا۔ ایسی بے حیا عورتیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، جو ہیئر اسٹائل ہوگا، وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو، اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو، اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کے اور داڑھی کے بال میں کالا خضاب لگانا۔ عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے یہ 30 سال کا۔ ارے جب تیری عمر 50 سال کی ہو گئی تو شرم کس بات کی؟ تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے، داڑھی کو جتنا بھی کالا کر لے، تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا؟ تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا؟ تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو 50 سال کا ہو چکا ہے، کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا؟ اور جو جتنا بھی بہترین ہیئر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے، ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یخضبون بالسواد، جو کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے، کالے رنگ کی مہندی لگائیں گے، کحواسل الحمام، جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے، تو وہ اپنی سفید داڑھی اور سفید بال کو کالا کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ،
ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بوڑھا انسان سماج میں بوڑھا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑھے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مگر جب بوڑھا اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے، اپنی سفید داڑھی کو کالا کرے یا داڑھی کو کلین شیپ کرا لے، اور اگر کوئی بوڑھا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 لوگ اتنے بڑے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان 3 بد نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وہ شیخ زان، جو بوڑھا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے۔ جوان اگر زنا کرتا ہے، جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے۔ وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا، مگر جب انسان 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، جوانی کے جذبات مر گئے، ختم ہو گئے، اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اب اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بوڑھے اپنی سفید داڑھیوں کو کالے خضاب سے ڈائی کرتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ اب 1-2 باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں۔ حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو، فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، میرے پاس موبائل پہ بھی میسج آ رہا ہے، ڈریم 1 ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کیجیے، 1 کروڑ روپیہ کمائیے۔ 1 کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی؟ 1 کروڑ کس کو پسند نہیں ہے؟ اب نوجوان کیا کرتا ہے؟ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے، اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ، اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی، مضبوط ٹیم ہے، افغانستان بالکل کمزور ٹیم ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا، لیکن الٹ پھیر ہو گیا، افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا، اس کا 1 لاکھ ڈوب گیا، پھر اس کو اور 1 لاکھ لاس ہو گیا، مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تو میں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا، 2 لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ 1 لاکھ کور بھی ہو جائے اور 1 لاکھ اور مل جائے۔ اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس جوئے کا شکار ہو رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے، اگر لاٹری حرام ہے، تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے ایپ آ رہے ہیں یہ سب حرام ہے، اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے، فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ بال میلے کچیلے ہو گئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو کھانا کھا کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے، جو پانی پی کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے، جو کپڑا پہن کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے۔ ایسا انسان جو حرام کھا کے، حرام پی کے اور حرام پہن کے آیا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی فوٹو آ رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا ٹارگٹ پیسہ کمانا ہے، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے پیسہ کمانا ہے، جس طریقے سے بھی پیسہ آئے ہمیں کمانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کا حق مارا
وہ کان کھول کر کے سن لے، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے پاس زمین و جائیداد کا لوگ کیس لے کے آتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کسی کی چکنی چپڑی بات سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ زمین اس کی نہیں تھی، وہ جائیداد اس کی نہیں تھی، میں نے غلط فیصلہ کر دیا، جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، مگر اگر ایسا ہو گیا تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْتَلُهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیو، ابھی آپ نے نظم سنی کہ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، یہ زندگی کرائے کا گھر ہے میرے بھائی، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مرنا ہے اور سارا دھن دولت، زمین جائیداد، بینک بیلنس، جویلری، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ جو حرام طریقے سے آپ نے دوسروں کی زمین ہتھیائی ہے، کتنے دن اس زمین کا فائدہ اٹھاؤ گے بھائی؟ جس دن مرو گے 2 گز زمین میں ہم جائیں گے اور وہ ساری زمین ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بچوں کی ہو جائے گی۔ تو اپنے لیے ہم جس حرام کمائی کو کماتے ہیں اس کا مزہ ہم کتنے سال لیں گے؟ جس دن مریں گے سارا مزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ چند چیزیں تھیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی تھیں، اور جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ بھی میں نے کھینچا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہم جہنم میں لے کر کے جانے والے ان اعمال سے اپنی ہم حفاظت کریں گے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میت کو قبر میں اتارنے اور رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، میت کو جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پائتانے سے اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے ٹائم بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے قبر میں اتارا جائے، اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں رائج ہو گئی ہیں۔ اب جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبلہ رخ کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر قبلہ رخ انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے، موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ رخ کر دو، لیکن مرنے کے بعد جنازے کو اسپیشلی قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پائتانے سے نکالنا ہے، لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، وہاں اس کو آزادی ہی رہنے دیجیے۔ قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو جو ہے پائتانے کی طرف سے اتاریں گے، اور اتارنے کے وقت ہم جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں۔ اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ، ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، تو مٹی دینے کے ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں۔ باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی، امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے۔ بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا، یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں، مصلی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو 1-2 بار رگڑ لیجئے، پاک ہو گیا، اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے،
जनाजा रेडी है, सफ लग चुकी है, अब जो मैयत का कोई बड़ा रिश्तेदार है, उसके मामा है, नाना है, दादा है, उनको आवाज़ दी जाती है, हाजी साहब कहाँ हैं, फलाने कहाँ हैं। अब जब तक वो हाजी साहब बेचारे वो थोड़ा ऊंचा भी सुनते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको सुनाई देता है, वो बिल्कुल पीछे रहते, ऐसे मौके पर जो रिश्तेदार होते हैं ना एकदम पीछे होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनको खोजा जाता है, फिर वो हाथ उठा के कहते हैं हाँ मौलवी साहब इजाज़त है, तब जनाजा पढ़ाया जाता है। ये सब फालतू की रस्म है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने इमाम साहब को पहले से ड्यूटी दे दी कि आपको जनाजे की नमाज़ पढ़ाना है, इमाम साहब आए, सब लग चुकी है, तो भाई नमाज़ शुरू कर दो। ये एक सिस्टम जो बना के रखा है कि घर के बड़े और ख़ानदान के बड़े से इजाज़त दी जाती है, यहाँ इस इजाज़त का कोई मतलब नहीं है और न उसकी कोई ज़रूरत है। शेख और एक तरीका है इसमें कि जी वो नमाज आइंदा पढ़ें, अगर नमाज नहीं पढ़ते उससे रिश्तेदार जी जी, तो वादा क्या करवाया जाता है, अच्छा कान पकड़ाया जाता है, सजा किससे? दी जाती है। रिश्तेदारों से, जैसे कि बाप मरा तो बेटे से, हाँ हाँ, इस तरीके से अच्छा। देखिए नमाज अगर कोई मान लीजिए बाप मर गया, बेटा नहीं पढ़ता है, तो जनाजे की नमाज के टाइम बेटे से ये कहना कि चलो कान पकड़ो नमाज पढ़ोगे, ये सब तो मुनासिब नहीं है। भाई नमाज तो उसको ऐसे भी पढ़ना है, वो नहीं पढ़ रहा है तो गलत कर रहा है। अब बाप के मरने पर उसके जनाजे की नमाज का बेटे की नमाज न पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बेटा गुनहगार होगा, बाप अपना हिसाब देगा। तो जनाजे की नमाज के दौरान ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये चीज़ होती है कि जब किसी का बाप मरता है तो इमोशनल सीन होता है, उस वक्त इंसान जज्बाती होता है। उस वक्त आप देखते होंगे कि जो बेटा कभी बाप की कदर नहीं करता था, बाप के मरने के बाद बाप की कदर करने लगता है। बाप के नाम पे मदरसे में लाख लाख रुपये लोग चंदा दे देते हैं। तो अब कुछ लोग इस जज्बे को, इस इमोशन को कैश करते हैं कि ये अच्छा मौका है, लोहा गरम है, चोट मार दो। उस मौके पर अगर कुछ समझाया जाता है तो बेटा मान जाता है। तो वो एक अलग सोच हो सकती है, मगर उसको एक रिवाज बना देना और बेटे से इस तरीके से कान पकड़वाना, ये बहरहाल मुझे तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा है। बाकी आप अपने इलाके के जो मकामी उलमा हैं उनसे आप समझ लें। शादीशुदा ज़िनाकार मर्द औरत को हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, तो शरई दलील क्या है? देखिए जाहिर है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ कोई शरई कानून तो लागू नहीं है। यहाँ इंडियन क्रिमिनल लॉ लागू है। यहाँ चोर चोरी करेगा तो उसका हाथ थोड़ी काटा जाएगा, कातिल को की गर्दन थोड़ी मारी जाएगी। तो यहाँ हम इंडियन क्रिमिनल लॉ के तहत ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और चूँकि हम इस मुल्क में रहते हैं तो इस मुल्क के कानून के दायरे में ही हम रहेंगे। तो अगर कोई मान लीजिए ज़िनाकार है, लड़का लड़की ने ज़िना किया, तो हमारा इंडियन लॉ तो ये कहता है उसने कोई गलत काम किया ही नहीं। अगर आपस की सहमति से किया तो उसमें कुछ गलत नहीं है, उसको कानून के हिसाब से कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। अब हम शरीयत की जो सज़ा है, शादीशुदा है तो सज़ाए मौत है, कुंवारा है तो 100 कोड़े की सज़ा है, वो सज़ा भी हम नहीं दे सकते, कानूनी एतबार से हम पकड़ लिए जाएंगे। तो फिर हम अपने तौर पर कोई एक सज़ा मुकर्रर कर दें जो हमारी पंचायत में आपस के मशवरे से तय हो। लेकिन उस सज़ा में भी हम इस बात का लिहाज रखें कि अगर ये काम आपस की सहमति से हुआ है तो दोनों भागीदार हैं, सज़ा मिले तो दोनों को मिले। सिर्फ लड़के को सज़ा देना और लड़की को इनाम देना ये तो मुनासिब नहीं है। तो शरीयत की रोशनी में जो सज़ा है वो आप इस मुल्क में कानून के दायरे में रह करके तो नहीं दे सकते। वो जहाँ पे इस्लामी कानून लागू है और इस्लामी हुकूमत है वहीं पर ये चीज़ हो सकती है। तो आप अपने मुल्क के कानून के दायरे में रह करके उसको